بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چونکہ ذو شجون ہے، عموماً مجالس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بات چونکہ حدیث کی آئی ہے، میں آپ کی خدمت میں 4 آداب پیش کر دوں۔ پہلا آداب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے اس میں مرد و زن کو اس بات پر ایمان لانا چاہیے، وہ مرد شادیاں کرے یا نہ کرے، عورت اس کا خامد شادی کرے یا نہ کرے، پہلا ادب یہ ہے، یہ شریعت ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی بول نہیں بولنا چاہیے کہ یہ ظلم ہے یا زیادتی ہے، کیونکہ اللہ ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دے سکتا۔ دوسرا ادب یہ ہے، جس شخص کے پاس عدل کی استطاعت نہیں، کس بات میں عدل؟ اس کے پاس عدل کرنے کی استطاعت نہیں، نہ مالی اور نہ ہی اس کے پاس اتنی فہم، علم، بصیرت، حکمت اور دانش ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں بھی تمام گھروں میں عدل کرے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کو کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ شریعت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تیسری بات، جس شخص کے پاس مالی استطاعت نہیں، وہ شخص سنت سمجھ کے شادی کر رہا ہے، مالی استطاعت ہے، عدل کی استطاعت ہے اور سنت سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ جس کے ذہن میں سنت کا پہلو نہیں، اس کو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا یہ شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ چوتھا ادب، عام شخص کو بھی اور عام لوگوں کو بھی مجالس میں اس طرح کی گفتگو سے مجلسیں گرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ احنف ابن قیس کہا کرتے تھے، انی لأبغض الرجل، میں ایسے شخص سے بغض رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں، وصافا لبطنی وفرجی، جس کی زبان پہ ہر وقت 2 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اس طرح کی گفتگو کرتا ہے یا ہر وقت کھانے پینے کی گفتگو کرتا ہے، اس کو اور گفتگو آتی نہیں ہے، بس میں فلان جگہ گیا، بس نئی پیزے کی دکان کھلی ہے، کو دین کی بات بھی کر لو، اور بیٹھے ہیں بس جی آپ نے کبھی وہ دیکھا ہے اپنے فلاں ہوٹل، کیا کمال کے کھانے، 15-20 منٹ میں ان کی سیٹنگ ہوگی تو اس میں پوری گفتگو کا محور یا ڈائجسٹ ہوں گے یا ہوٹلنگ ہوگی، تیسری گفتگو ہی کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا جو ہے، زندگی گزارنا، یہی ایک رزق ہے اور یہی ایک برکت ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے۔ اصل رزق یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کو اپنی محبت کتنی عطا کی ہے، اصل رزق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی فہم کتنی دی ہے، بصیرت کتنی دی ہے، جس سے وہ صحیح فیصلے کر سکے، اس سے بڑا رزق کو نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اہل و عیال میں بھی عدل کرتا ہے، نور کے ممبروں پہ ان کو بھی بٹھایا جائے گا۔ اور ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے، جو عدل نہیں کرتا وَشِقُّهُ مَائِلْ، قیامت کو آئے گا اور آدھا فالج زدہ ہوگا۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرنے دیتی، شریعت حقوق پورے کرواتی ہے۔ اس لیے شریعت نے آداب سکھائے ہیں کہ ایسے اپنے نام اعمال میں گفتگو نہ لکھوایا کرو جس کا تمہیں حساب دینا پڑے، اور آپ ایسی گفتگو کرتے وقت سوچیں کہ یہ میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ جنتیوں کو کوئی ندامت، کوئی حسرت، کوئی پریشانی جنت میں نہیں ہوگی، سوائے ایک حسرت کے جنتیوں کو ہوگی، کاش جو وقت ہم باتیں کرتے تھے یہ اللہ تیرا ذکر کر لیتے تو آج مقام کتنا ہمیں مل جاتا۔